نبی اور غیر نبی میں فرق آپ نہیں رکھتے. صرف نبی کی بات حرف آخر ہے کہ ان کو براہ راست وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے وہ چیز دی. اگر کسی اور شخص کی بات کو بھی حرف آخر کو سمجھ لیا جائے بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، تو پھر اس کو نبی کے مقام میں رکھ دیا. ختم نبوت پر جتنی بات ہوتی ہے، علامہ ثانیہ حدیث شریف نے بڑا دلچسپ جملہ کہا. اگر ایک شخص نہیں کہتا زبان سے کہ میں نبی ہوں، لیکن کام وہی کرتا ہے، یا اس کے فالوورز، اس کے ساتھی اس کو وہ درجہ دے دیتے ہیں، اس کی بات کو، اس کے عمل کو، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے. وحی جب تک آتی تھی اس وقت تک نبوت، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت. اب وہ ڈر کے مارے اگر نام نہیں لیتا کہ میں نبی ہوں، لیکن اپنی طرف سے کوئی کوڈ آف لائف، کوئی دستور، کوئی منشور جو اس کے اگینسٹ ہے، جو اس کے متوازی ہے، وہ لا کر نافذ کروانا چاہتا ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے. آپ کو الحمدللہ اس مسلک کو اپنانے والوں کے ہاں تعلیم و تربیت کا شرف حاصل ہو رہا ہے جو اس پر قائم ہے کہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. اب ہم صحابی کو بھی وہ درجہ نہیں دیں گے کہ ان کی بات حرف آخر ہو جائے. صاف ستھرا اور جرأت صاحب ہم اس کو مکمل مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جو چیزیں نازل ہوئیں اور ان کی طرف سے جو ملی اس کو مکمل. اس کے بعد کوئی بھی چیز نہیں آئی تو وہ ایڈیشن ہے جس کو ہر خطبے میں سنتے ہو کلو بدعت ضلالہ. ہمارے یہاں اس کی یہ ڈویژن بھی نہیں ہے کہ بدعت حسن اور صحیح. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر. اس اسلام کو نعمت کہا ہے، اور یہ اسلام مسئلہ کیا رہتی ہے الحمدللہ جو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے، اضافوں سے اور ترمیمات سے پاک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ اس کو اللہ نے نعمت کہا ہے. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں نعمت ہے، بلیسنگ ہے. ایک عام کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ نعمت ہم اس کو سمجھ ہوتے ہیں جس کو بڑا انجوائے کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ ہم وہ مزے لیتے ہوئے کریں، اس میں کوئی دقت مشقت نہ ہو. یہاں وہ نظریہ، وہ خیال نگیٹ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ 14.5-15 گھنٹے کا روزہ ہو اور 36 ڈگری سے اوپر ٹمپریچر چل رہا ہو، پھر یہ الیکٹرک کی مہربانیاں بھی ساتھ ہوں. راستے میں کھلے آسمان کے نیچے کام کرنا پڑ جائے، پھر روزے کی کیا کیفیت ہوگی؟ شروع کے ہی 2-3 گھنٹوں میں، اور جو وقت گزرے گا اس کا جسم بھوک سے نڈھال
ہوتا چلا جائے گا، پیاس کی شدت اس کو نحیف کر دے گی۔ اب تجربہ بھی یہ ہے، گراؤنڈ ریالٹی بھی یہ ہے کہ اگر ایک گلاس پانی پی لے، 2-4 لقمے کھانا کھا لے تو جسم ایکٹیو ہو جائے گا، دوبارہ وہ اپنی پرفارمنس میں آ جائے گا، اپنی آؤٹ پٹ دے سکے گا۔ سب کا تجربہ یہی ہے۔ لیکن ادھر سے انسٹرکشن ہے کہ سورج غروب ہونے تک یہ خرد و روشن نہیں ہو سکتا۔ اب امتحان کا وقت ہے کہ اس وقت بندہ یہ دل میں اچھی طرح راسخ کر لے گا کہ میرا تجربہ یہی کہہ رہا ہے کہ 2 لقمے کھانا کھا لوں، 1 گلاس پانی کا پی لوں، اچھا ہو جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ ہی دینا ہے، تو پھر یہاں بھوکا پیاسا رہنا میرے لیے وہ سعادت ہوگی، وہ افضل ہو، اور اس میں فائدہ ہے۔ ہاں اگر یہاں میں 2 لقمے کھاتا ہوں تو میرے لیے تباہی ہے، اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نظریہ اس وقت بنا، نماز حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ اس موسم میں سردی جب شروع ہو رہی ہے، کمبل میں گیزر نہ چل رہا ہو، پانی بھی ٹھنڈا ہے، اور رات کو بھی 1 بجے کے بعد سوئے ہو، تو پھر دل چاہے گا کہ گھنٹہ اور سو لوں۔ لیکن اس وقت اب یہ امتحان ہے کہ جب آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب یہ 1 گھنٹے کی نیند میں مجھے مزے آتے ہیں، میں اپنے لیے اس کو بہتر سمجھتا ہوں، یا بستر چھوڑ کے وضو کر کے ٹھنڈا پانی ہو مسجد چلا جاتا ہوں۔ نظریہ اور یقین یہ بنانا ہوگا کہ اب اٹھ کر نماز پڑھ لینا اسی میں میرا فائدہ ہے، اب مزید نیند میں میرے لیے تباہی ہو سکتی، خیر نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان من، اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس علم کی طرف آتے، ہم بہت بار سنتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ابھی قاری صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے، کیوں یقین آتا کہ یہ سب سے افضل لائن ہے، یہ سب سے افضل پیشہ ہے؟ جی ہاں، بلا شبہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ہر داڑھی والے کے ساتھ بھی، اور خاص طور پہ مذہبی روح کا نام لے اور اس کی طرف اس کی نسبتوں کو مسائل کھڑے دیے جاتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو شروع سے ہے۔ مسائل اور رکاوٹوں کی نوعیت مختلف ہوتی رہی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پھولوں کی سیج پہ ہی علماء کرام اور طلباء کرام اور دین والے تلے پوسے ہوں۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، دنیا کا نظام بھی دیکھ لو، آپ جتنی اعلیٰ پوسٹ پر جانا چاہتے ہو اتنی زیادہ محنت، کوالیفکیشن، ایکسپیرینس، شرائط ہے نا اس کی۔ تو جب آپ افضل ترین انسان بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی پھر صرف یہ محنت نہیں، ایک سب سے بڑا امتحان آتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو روٹنگ ہوتی ہے اور انسلٹ کی جا رہی ہوتی ہے، راستہ روکنے کی جو کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ 10 دن حضرت زید بن حارثہ صاحب کے جب واپس پلٹ رہے تھے، اس قدر شدید
پتھر برسائے، سنباری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اکثر اتنا زخمی ہو گیا، لباس سارا لہو لہان، اور حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند جوتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے جب درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کہ آپ کا بلڈ صاف کروں، آپ کے لیے کہیں سے پانی لے آؤں اور آپ کی خدمت، کہا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اتارا تو وہ جوتا خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ان کا کیا بگاڑا تھا، انہوں نے کیوں آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ اللہ یہ الفاظ میں کہنے لگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کیا کچھ نہیں، شاید ہم فائدے میں یہ لوگ ہی نقصان میں۔ دیکھو ہم اپنے کسی کام سے نہیں آئے تھے، اللہ کا مشن لے کر، اور اپنی مرضی سے بھی ٹائم ٹیبل نہیں بنایا تھا، ہم اس کے پرمیشن سے، اس کا حکم ماننے کا ثواب الگ ملے گا، اور اس راستے میں جو تکالیف آئی ہیں ان پر اگر صبر کریں گے، ان کو برداشت کریں گے تو بونس کے طور پہ اجر الگ ملے گا۔ ہماری تو 10 کی 10 جیویں ہیں، ہم فائدے میں کہنے لگی چیزیں زخم ٹھیک چھوڑ، اور زخم آنے کل ٹھیک بھی ہو جائے، اتنا ہی ہم فائدے میں۔ ایک بندہ لہو لہان پڑا ہے اور وہ کہتا ہے میں فائدے میں ہوں۔ یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان ساری رکاوٹوں پریشانیوں کے باوجود کانفیڈنٹ ہوں کہ اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا کہ مجھے اپنے نبی کے مشن پہ چلا۔ اور ان لوگوں کی حالت بھی سن لیں جن کو آپ دیکھ کر سانس کمتری کا شکار ہوا۔ پچھلے ایک پروگرام میں بھی میں نے آپ کو وہ بات سنائی تھی، میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے، امریکہ سے پی ایچ ڈی، صبح صبح کوریڈور میں جب ملاقات ہو گئی، زیادہ تعارف نہیں تھا، تو یوں سینے میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا آج میرا دن بہت اچھا گزرے گا۔ چلے گئے، اور ایک دن میرے پاس آفس میں آ کر مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ امام بخاری پڑھتا ہے سبحان اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ یقین جانیے جو میری کیفیت ہے، اس کو دیکھو یہ وہاں سے پی ایچ ڈی کرایا مسلمان ہے، اس کو سبحان اللہ کا مطلب نہیں پتا، پڑھتا ہے نماز، یہ نہیں نماز بھی نہ پڑھتا ہے، معنی نہیں پتا، وہ قابل ترس آدمی ہیں، آپ رش کر کے اس کو اپنے سے افضل نہ سمجھنے لگے، اور وہ ایک مولوی کو دیکھ کر اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ آج میرا دن بہت اچھا گزرے گا۔ علامہ صاحب ایک شیخ نے جہاں جو ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی نشتر پارک میں 1984، اس میں ایک جملہ یوں بھی کہا، کہاں سے بات نکلتی تھی ان کی دل سے کہ لوگ ہمیں نبی کے نام پہ عزت دیتے ہیں اور ہم اتنے بے وفا ہیں کہ چائے کی پیالی پر اپنے نبی کا نام بیچ دیتے ہیں۔ ان کے بے انتہا مسائل ہیں دنیاوی اداروں کے جو آپ کے محتاج ہیں، قدم قدم پہ ان کے ساتھ مسئلے ہیں۔ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھیے، اور اگر ایک منٹ کے لیے چلے آپ کو نہیں سمجھ میں آتی یہ ساری باتیں، یہ روپے ان کو زیادہ مل رہے ہیں،
گاڑیاں ان کے پاس ہیں، مکان اچھے ان کے پاس ہیں، لہٰذا کب تک ہے زندگی؟ لوگوں نے ایوریج نکالی ہوئی ہے 60-65 سال، بات ختم. اس کے بعد آج ان کا بندہ 60 سال کی ایج میں ریٹائر ہو کر جاتا ہے، دوسرے دن جب اپنے ہی آفس میں جاتا ہے اس کو چائے کی پیالی کوئی نہیں پوچھتا ہے. آپ کے مدرسوں کا یہ نظام ہے اور یہاں کا یہ ماحول ہے کہ ہمارا 90 سال کا عالم دین بھی اگر تشریف لے آئے تو اس کو کوئی ریٹائرڈ نہیں مانتا ہے. ہمارے یہاں یہ اصول ہے اولڈ از گولڈ. جتنا بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، جتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے، اتنی اس کی شان بڑھتی جا رہی ہے، مقام بڑھتا جا رہا ہے، اتنا پروٹوکول عزت اس کو زیادہ ملتی ہے. نہ کریں پبلک چھوڑ دیں. یہ بھی وہ حدیث تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب کوئی بندہ نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، وہ اصول علم ہے، اس کے بعد اس کی تبلیغ ہے، اپنی عملی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا ہے دیکھو میرا کھلا بندہ، اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں. اللہ اس کے مسائل خود بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ رکاوٹیں پریشانیاں ہیں اس کے ساتھ، لیکن دیکھو اس کے باوجود وہ میرے دیے ہوئے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونا، اور اس نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ میں اپنے مالک کو ناراض نہیں ہونے دوں گا کچھ بھی ہو. مجھے یہ بندہ بہت اچھا لگا، مجھے اس کے ساتھ محبت ہوگی، تم بھی اس کے ساتھ محبت ہوگی. میری مخلوق میں اعلان کر دو سب لوگ اس کے ساتھ محبت کریں. چنانچہ کیا ہوتا ہے؟ دل تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، اس کے قبضے قدرت میں، اس طرح چاہے پھر ایک بندہ بظاہر اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، ایک درویش سا فقیر سا آدمی ہے، غیر معروف سا، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے، دلوں میں محبت ہوتی ہے. اور جب وہ سامنے آ جاتے ہیں نہیں بس یہ بہت شریف ہے ان کے لیے، اور اس دور میں بھی ایسے اللہ عزت اس کو دے رہا ہوتا ہے. اس کے برعکس ایسے کرتوت کر رہا ہے، اللہ ناراض ہو گیا، اور اتنا ناراض ہو گیا پھر وہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کو میں نے فلاں نعمتیں وسائل ذرائع اس کو دیے، لیکن اس کے باوجود جی اس قدر نمک حرام کھا رہا ہے. اس کا طریقہ دیکھو، مجھے اس سے نفرت ہوگی، تم بھی اس سے نفرت کرو. میری مخلوق میں اعلان کر دو کہ سب لوگ اس کے ساتھ نفرت کریں. چنانچہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بظاہر بہت بڑے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے، صدر پاکستان کہلا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نام ہی گالی بن جاتا ہے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف زرداری کا تو سب لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. زرداری سے مراد صرف وہ شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کردار کی بات کروں. تو عزت اور ذلت اللہ کے اپنے ہاتھ میں، اور ان عزت اللہ والی جو عبارت اور الفاظ آپ پڑھتے ہیں اس کا مطلب مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ عزت اگر ملتی ہے تو صرف اللہ کے راستے میں ملتی ہے، اور اللہ کا راستہ سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے اور اس کے بعد یہ لوگوں کو سکھانا ہے، خود عمل بھی کرنا ہے. اس میں عزت ہے، یہ سب کو شیطان کا راستہ ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب اس آیت کا یہ جو تیسرا حصہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام پسند کیا، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ ہے. اچھا اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال اگر ہم ذہن میں رکھیں، والدین جو اپنی اولاد کے ساتھ ان کا محبت کا انداز ہے، کوئی بھی
समझदार औलाद, अपने माँ बाप पे शक नहीं करते, सब मानते हैं कि मेरे वालिदैन मेरे लिए बुरा नहीं चाहेंगे। बतकाज़े बशरियत फैसला करने में उनको गलती लग सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनके दिल के अंदर ही उसके लिए कुछ ऐसा नहीं। और जिसके मुतालिक हम ये यकीन रखते हैं उसके पास 1% भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना बंदों पर मेहरबान है और जितनी मोहब्बत करता है, ये जो हमें कहीं 99 बताया गया, कहीं 70 और कहीं मुख्तलिफ जो फिगर्स होते हैं, ये इससे मुराद वो फिगर ही नहीं है, वो तादाद ही नहीं है। 70 का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसका मतलब वो 70 ही नहीं है, बेशुमार। 99 की बात आई तो वो भी बेशुमार। बस हमारी अकल फहम बिल्कुल महदूद है, तो हमें जरा उस तरह डील किया गया है कि आप लोग यूं समझ लो, तो इसलिए ये फिक्र है। तो अब वो 1% की जो बात है वो पूरा एक नहीं है 100 में से, बिल्कुल मामूली सा हिस्सा है माँ के दिल में। उस पर हम शक नहीं करते हैं कि ये गलत सोचेगी, गलत फैसला करेगी, गलत राम करेगी, बिल्कुल नहीं। अल्लाह जो उससे कहीं ज्यादा, और वो जो चीज हमारे लिए पसंद कर रहा है, यकीन आ जाना चाहिए कि उसमें कहीं भी मेरे लिए कोई नुकसान नहीं हो सकता, वरना अल्लाह मेरे लिए पसंद नहीं करता। अल्लाह ने जो हमारे लिए रास्ता पसंद किया, इज्जत के लिए, कामयाबी के लिए, सुरखुरी के लिए, फतह नुसरत के लिए, वही कामरानी का रास्ता है, वही इज्जत और नजात का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आप तलबा हज़रात, मदरसे से फारिग होने के बाद यकीनन आपने इस गुफ्तगू का एक पैगाम यही है कि आवाम को, लोगों को जरा कुछ इस अंदाज से लॉजिकली भी बताने की जरूरत है कि इस्लाम क्या चीज़ है, जिसको अल्लाह ने मुकम्मल किया, नेमत कहा और इसको हमारे लिए पसंद किया। यूँ हालात हाज़िरा को, अपने माहौल को, उसको सामने रख के अगर आप बात करें तो बहुत जल्द वो समझते हैं और इतने कदरदान हो जाते हैं बात के कि आपने मुझे सही रास्ते बताया। अल्लाह का खालिकुल मुल्क हम सबको ये मीरास संभालने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा अल्लाह ताला कुरान की के तालीम व ताल्लुम पर और नेकियां करते हुए फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें नसीहत फरमा रहे थे मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल अली मदनी साहब अब्दुल्लाह ताला, आप प्रोफेसर हैं NED यूनिवर्सिटी के। हम फजीलत शेख के इंतजामिया की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से और तलबा की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि शेख साहब ने अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हे हमें इनायत फरमाए और अपने बात नसीहत की। मैं उन उलमाए कराम का, मुफ्तियान हज़रात का बहुत मशहूर हूँ कि जो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैं फजीलत शेख उस्ताद मुकर्रम शेख मोहम्मद अब्दुल असली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से शेख अब्दुल हई मदनी साहब को ये तोहफा पेश करें। इस तरह जितने भी हमारे उलमा मशाइख की तशरीफ लाए हैं, हमने उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है किताब की शक्ल में। मैं गुजारिश करूँगा भाई इकबाल अली साहब से तशरीफ लाएं और हमारे शयूख को कि अपने हाथ से गिफ्ट दें। भाई इकबाल अली साहब हमारे जामिया के नायब नाज़िम हैं। सबसे पहले वो गुजारिश
شیخ عبدالغفار حاضر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اقبال بھائی سے اپنا محترم جناب قاری سیف اللہ خالد صاحب تشریف لائیں اور اپنا محترم جناب مولانا عبدالرحمان فاروقی صاحب جدید کراچی سے تشریف لائے ہدایت کراچی سے تشریف لائیں اور اپنا گفٹ ہے کتاب کی شکل محترم جناب حافظ عبید اللہ اکبر صاحب تشریف لائیں اور یہ اپنا گفٹ میں بھائی آصف بھائی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں ہمارے دیگر مہمان گرامی کو اپنے مسلم مبارک سے میں گزارش کروں گا محترم جناب قاری غلام اللہ صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنا محترم جناب قاری محمد امتیاز صاحب جو مدرسہ صراط مستقیم نیو ہٹی سے تشریف لائے ہیں محترم جناب مفتی محمد بلال صاحب جو علامہ شبیر زبانی صاحب کے مدرسے کے شیخ ہیں مفتی ہیں محترم جناب مفتی حشمت اللہ صاحب جو قاری شبیر زبانی صاحب کے مدرسے کے شیخ ہیں محترم جناب قاری محمد رضوان قاسمی صاحب جو خاتم نبوت کے اس علاقے کے انچارج ہیں محترم جناب کرم علی جنرل صاحب یہ ساتھی جناب کون سے تشریف لائے ہیں اور اپنے علاقے کے بڑے ہیں محترم جناب گلزار احمد چندہ صاحب ملک محمد رمضان صاحب محترم جناب قاری محمد یونس صاحب محترم جناب قاری محمد عبداللہ عامر صاحب جو سے تشریف لائے ہیں محترم جناب قاری عبید اللہ صاحب جو علی پور سے تشریف لائے ہوئے محترم جناب حبیب الرحمان صاحب جو لہیہ سے تشریف لائے ہیں محترم جناب محمد ادریس صاحب جو ہمارے محمود آباد میں رہتے ہیں یہاں سے تشریف لائے ہیں محترم جناب بھائی محمد اسلم صاحب بیکری والے محترم جناب بھائی محمد صدیق صاحب بجلی والے محترم جناب محمد یاسر صاحب یاسر بن محمد ناصر اقبال صاحب تشریف لائے اور اپنے کتاب حاصل کری علامہ احسان ظہیر کی سوال حیات میں لکھی گئی ہے تیرا نقش قدم دیکھتے میں اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ آصف بھائی کو اپنے دست مبارک سے احترام پیش کریں ہم تمام احباب کے بہت زیادہ مشکور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جزائے خیر دے جزاکم اللہ شکریہ طلباء علی کے تشریف لے جائیں